الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وأخذ المؤنة وشدة المؤنة وجور السلطان. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم تمام مخلوقات کے لیے، ہم تمام مخلوقات کی زندگی کے لیے رب الجلال نے تمام ضروریات کو، تمام اسباب کو مہیا فرمایا. اور ان احسانات میں سے جو سب سے بڑا احسان رب الجلال کا انسانیت پر ہے، انسانوں پر ہے، وہ مذہب اسلام کی شکل میں ہے. رب الجلال نے بیان فرمایا کہ یہ مذہب اسلام اور یہ مذہب جو دین اسلام، یہ ایسا دین ہے، یہ ایسا مذہب ہے کہ جو اس مذہب کو لے کر میرے پاس آئے گا، جو اس دین کو لے کر میرے پاس آئے گا، جو اس راستے پر چل کر اور اپنی زندگی گزار کر میرے پاس آئے گا، میں اس کو اپنی خوشنودی عطا کروں گا اور میں اس کو اپنی جنت دوں گا. اور جو وعدے میں نے متقی اور پرہیزگاروں کو کیے ہیں، ان تمام وعدوں کو قیامت کے روز پورا کروں گا. یہ وہ طریقہ ہے اور یہ مذہب ہے اور یہ دین ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، اس کے علاوہ کوئی اور دین انسان رب الجلال کے پاس لے کر جائے گا موت کے بعد، کوئی اور طریقہ اس کے بعد لے کر جائے گا، کسی اور راستے پر چل کر وہ رب الجلال تک پہنچا ہوگا، تو رب الجلال اس کو بھی اور اس کے اس دین کو بھی جو ہے نکار دے گا اور قبول نہیں کرے گا. رب الجلال نے بیان فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ ہے اور اسلام ہی قابل قبول ہوگا. جو اس دین کے علاوہ، جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کر آئے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. لہذا ہم انسانوں کو، خصوصی طور پر مسلمانوں کو، جنہوں نے رب الجلال کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو درکنار کر دیا ہے، جنہوں نے رب کے اتارے ہوئے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے اور وہ اپنی زندگی اپنی منمانی گزار رہے ہیں، انہیں بھی خوف کھانا چاہیے کہ وہ دین نہیں ہے جس پر وہ انسان چل رہا ہے، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر اس کے جو گھر والے، اس کے والدین اور اس کے محلے والے چل رہے ہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جس کو رب الجلال نے اتارا تھا. جب یہ وہ دین نہیں ہے تو پھر وہ کس منہ سے اپنے رب الجلال کے پاس جائے گا اور اپنا مذہب رب الجلال کی بارگاہ میں پیش کرے گا. لہذا ابھی وقت ہے، ابھی غنیمت ہے، ابھی انسان کو اپنے مذہب کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں اور اپنے راستے کے بارے میں جس پر وہ چل رہا ہے سوچ لینا چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے. جس طریقے سے انسان اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر کے تجوری بھرنے کے لیے اور محل کھڑا کرنے کے لیے ساری زندگی کھپا ڈالتا ہے، ساری زندگی سعودی اور دبئی اور فلاں جگہ گزار دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ سکون سے کھا سکے، صرف اس لیے کہ اس کے آل اولاد سکون سے کھا سکے، صرف اس لیے کہ اس کے بال بچوں کو ایک چھت میں اثر ہو جائے، صرف اس لیے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کی محنت اس بات پر ہونی چاہیے کہ جو اس زندگی کے بعد جو دائمی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اس زندگی کو بنانے کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے آیا وہ راستہ ہے کہ نہیں جو رب الجلال چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کو تلاش کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.
حاضرین، بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا دین جو کہ مکمل ہے، ہمارا قرآن اور ہماری احادیث نبویہ، نبی علیہ السلام کی احادیث جو کہ مکمل ہے، یہ انسانوں کو مکمل رہنمائی دیتی ہے، یہ انسانوں کے لیے مکمل نظام ہے، اس کے اندر مکمل قانون ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا کونا نہیں ہے اس زندگی کا جس کے اندر رہنمائی ہمارے قرآن نے ہماری نہ کی ہو، نبی علیہ السلام کی احادیث نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ایسا کوئی کونا اور ایسا کوئی لمحہ قرآن و حدیث نے نہیں چھوڑا ہے۔ ہر موقع پر اور ہر لمحے قرآن و حدیث نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونا، اس معاملے میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر اور اس معاملے میں رب کے اتارے ہوئے قرآن کے اندر کیا رہنمائی ملتی ہے، کس جانب ہماری توجہ رب الجلال مبذول کراتا ہے؟ اس وقت جب بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر نہ گرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ آمَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستی والے، یہ قریے والے، یہ گاؤں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان اگر لے آئیں، اگر اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لے جائیں، اگر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لے جائیں اور اپنی زندگی کو رب الجلال کی وحدانیت پر لے کر چلے آئیں، واتقوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے تجارت میں، اپنی کھیتیوں میں، اپنی مسجدوں کے معاملے میں، اپنے آس پڑوس کے معاملے میں جب اللہ سے وہ ڈرنے لگ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے۔ یا آسمان و زمین کے جو دروازے بند ہو گئے، یا آسمانوں سے جو رحمتوں کا نزول ہونا بند ہو گیا ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، جو نظر نہیں آ رہا ہے کہ بارش کے قطرے آسمان سے اس زمین پر گر رہے ہیں، نہیں گر رہے ہیں، تو اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس میں وجہ کیا کہ یہ سارے معاملات کیوں نہیں ہو رہے؟ اور زمین کی برکتیں کیوں نہیں نکل رہی ہیں؟ زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ کہ زمین ان لوگوں کے لیے ہموار ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ زمین ہموار نہیں ہو رہی ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے، کیوں؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، کب کہا ہے؟ کہ آسمان اور زمین کے دروازے اور برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کب کھول دیے جائیں گے؟ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو گے اور اسی پر اپنی زندگی کو لاؤ گے، اور کیا کرو گے؟ وَاتَّقَوْا، اور ڈرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب تک کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اور جب تک کہ انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق کا، مالک کا، رازق کا ڈر نہیں آئے گا، خوف نہیں آئے گا، آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے برکت کے لیے اور زمین کے بھی دروازے نہیں کھولیں گے برکت کے لیے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش نہ اترنا اور زمین انسانوں کے لیے ہموار نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ انسانوں نے اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ انسانوں سے اور حاکموں سے تو خوف کھاتا ہے، وہ جو ہے ایک خاص لباس میں رہنے والے انسانوں سے تو ڈرتا ہے، لیکن عرش پر مستوی رب الجلال سے جس کے ہاتھ میں اس سارے آسمان، سارے زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس سے کوئی خوف نہیں کھاتا ہے۔ پورے سال کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ایک بندہ اور ایک انسان اور خصوصی طور پر مسلمان اس کا قدم نہیں رکتا ہے اللہ سے خوف کھا کر۔ وہ اگر برائیوں کے راستے پر جا رہا ہے تو اللہ کا خیال اس کو نہیں آتا ہے اور اللہ کا خوف اس کا قدم کو نہیں روکتا ہے۔ اگر نگاہ اٹھ رہی ہے کسی کی جانب تو اس کی نگاہ نہیں جھکتی اللہ کا ڈر سوچ کر، اور اگر کسی کا ہاتھ کسی برائی کی طرف اٹھ رہا ہے، کسی مظلوم، کسی جو معصوم پر ہاتھ اٹھ رہا ہے اور کسی کی زمین اگر کوئی لے رہا ہے، ہڑپ کر رہا ہے، تو اس وقت اس کا ہاتھ اور اس کا ذہن نہیں رکتا ہے، اس کے پاؤں نہیں رکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ جب انسانوں کا اور مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ سے جو ہے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ اپنی زبانوں پر بار بار یہ لفظ کیوں لاتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے؟ اپنی زبانوں پر بار بار یہ جملہ کیوں لاتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا قطرہ نہیں اتر رہا ہے؟ وہ بار بار یہ جملہ کیوں لاتے ہیں کہ زمین ہم مسلمانوں کے لیے ہموار نہیں ہے؟
زمین ہم مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ جب تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل گیا ہے تو پھر کس بات کے یہ شکوے ہیں اور کس طور پر یہ بجا ہو سکتے ہیں، کس طور پر اس کے حقدار آپ اور ہم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم بارش کے نازل نہ ہونے کے شکوے اپنی زبان پر لانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ لائیے کہ اپنے دل کو رب ذوالجلال کے خوف کا عادی بنائیے۔ اپنی زندگی کو کس پر لائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر لائیے۔ کس پر لائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر لائیے۔ شرک نہ کریے، بھروسہ اسی ذات پر کریے، دھاگوں پر نہیں، فلاں پر نہیں، فلاں پر نہیں، اسی کی ذات پر۔ جب تک کہ آپ اور ہم رب کے خالص نہیں ہوں گے، الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو، اپنی زندگی کو جب تک کہ رب ذوالجلال کے لیے خالص نہیں کریں گے، نہ آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ زمین ہموار ہوگی آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کس لحاظ سے؟ اللہ کو پہچاننے کے لحاظ سے اور اللہ کا خوف اپنی زندگی میں لانے کے لحاظ سے۔ کتنے نوجوان کی نگاہیں رکتی ہیں اللہ کے ڈر سے، کتنے نوجوان اور بزرگوں کے قدم رکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اور کتنے لوگ مسجدوں کا دروازہ کھولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے۔ یہ معاملہ جب تک کہ ہمارا نہیں سدھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موسم کی خرابیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ موسموں کا بگاڑ، یہ سمندروں کے اندر طغیانیاں اور یہ زمینوں کا خشک ہو جانا، پتھر بن جانا، یہ کیسا ہے اور کیوں ہے؟ یہ تم انسانوں کی کمائی، تم نے کمایا ہے، اب دیکھو اس کا انجام بھگتو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے اور کتنا ہم اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسلمان کہتے ہیں ہم پہچانتے ہیں لیکن نہیں پہچانتے، وہ دنیا کی ہر چیز کو پہچانتے ہیں لیکن اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار کو نہیں پہچانتے۔ وہ تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے تو صرف رب ذوالجلال کا علم نہیں رکھتے۔ لہذا ان دو چیزوں کی اصلاح کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو آپ کے تابع بنا دے گا۔ اور کیا چیز ہے؟ آسمان سے بارش کیوں رکتی ہے اور کیوں ہوگی، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار کے تعلق سے جو واقعہ ان کا موجود ہے، اس واقعے کے ضمن میں رب ذوالجلال نے ان کی یہ بات بھی نقل کی کہ انہوں نے اپنی قوم والوں کو کہا، ایمان والوں کو بھی کہا اور غیر ایمان والوں کو بھی کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، نگاہوں کی آوارگی سے بچاؤ اپنے آپ کو، پاؤں کے، قدموں کے برائیوں کی طرف جانے سے بچاؤ، ہاتھوں کو غلط کاموں کی طرف جانے سے بچاؤ، غلط چیزوں کو پکڑنے سے بچاؤ، کانوں کو بے حیائیوں کے نغمات سننے سے بچاؤ۔ استغفر ربکم، بچاؤ اور رب کے سامنے عاجزی اور ان کی ساری کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور رب سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ استغفر ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے دعا مانگو اپنے گناہوں کی بخشش کی، اپنے گناہوں کی معافی کی۔ جب تم یہ گناہ مانگو گے، گناہ کی معافی مانگو گے اپنے پروردگار سے اور گناہ سے اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو دھلوانا چاہو گے، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو رب ذوالجلال بارشوں والا بنا دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ جو اونچے اونچے اونچائیوں پر، آسمانوں پر جو بادل نظر آ رہے ہیں، ان کو جو ہے بارشوں سے، بارشوں کے قطرات سے بھر دے گا اور بھیج دے گا تمہارے اوپر مدرارا، برسانے کے لیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور کیا فائدہ ہوگا؟ جب گناہوں پر رو گے اور گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے مانگو گے، یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اموال بھی دے گا، مال و دولت بھی تمہیں دے گا۔ کب دے گا؟ جب تم اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرو گے، جب اس کی طرف پلٹو گے، اس سے لو لگاؤ گے، اس سے تعلق جوڑو گے۔ اگر تم اللہ سے تعلق نہ جوڑ کر کسی انسان سے، کسی انتقال کیے ہوئے شخص سے اور کسی سے جوڑو گے اور مردہ دھاگوں سے اپنے تعلق جوڑو گے تو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات رب ذوالجلال دے گا، نہریں تمہارے لیے رب ذوالجلال ہموار کر دے گا۔ کب ہوگا؟ جب تم گناہوں پر رو گے اور گناہوں سے معافی مانگو گے۔
آج نہ گناہوں پر رونے کا خیال ہے اور نہ گناہ کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی طرف پلٹنے کا خیال ہے۔ نہ جب گناہوں پر رونے کا خیال، نہ رب ذوالجلال کی طرف پلٹنے کا خیال، تو کس بات کے شکوے ہماری زبان پر ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی؟ کس بات کے شکوے ہیں کہ اور شکایت ہے کہ زمین ہمارے لیے ہموار نہیں ہے، ہمارا محلہ ہمارے لیے ہموار نہیں ہے، پڑوسیوں کی شکایت، فلاں کی شکایت، فلاں کی شکایت۔ آپ کی اپنی زندگی اپنے مالک سے غداری میں گزر رہی ہے اور آپ دوسروں کی شکایتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جرم جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ہم گناہوں پر نہیں روئیں گے اور گناہ کے بعد اپنے مالک اپنے پروردگار کی طرف نہیں پلٹیں گے تو یہ معاملات، یہ شکایت وہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ قرآن و حدیث میں حل ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بارش سے لطف اندوز ہوں، بارشوں سے محدود ہوں اور زمین ہمارے لیے ہموار ہو جائے، گناہوں پر روئیے، گناہوں سے بچیے، گناہوں پر روئیے اور پھر رب ذوالجلال سے رجوع کریے، اس کے سامنے گڑ گڑائیے۔ یمددکم باموال وبنین، آسمان بارشوں والا ہو جائے گا، مال دولت سب کچھ آ جائے گا، بچے اولاد نہیں ہو رہے ہیں، گناہ مانگیے، گناہ سے معافی مانگیے رب ذوالجلال کے سامنے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد والا بھی بنا دے گا۔ آپ کو اولاد حاصل کرنے کے لیے کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نسخہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا امید ہو چکے ہیں کہ اب اولاد نہیں ہوگی، وہ رب ذوالجلال سے استغفار کریں۔ اس آیت پر یقین کر کے وہ استغفر اللہ کہتے رہیں، انشاءاللہ ان کے گھر جو ہے اولاد کی نوید آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رب ذوالجلال اپنی ذات سے اور اپنے آپ سے جو ہے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بارش جو ہے کا جو معاملہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ واقعے میں جو قرآن اور حدیث میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بالکل حق پر مبنی ہوتے ہیں، بالکل سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نہ کہنے والا جھوٹا ہے نعوذ باللہ، نہ بیان کرنے والا جھوٹا ہے، نہ اس کو جس نے ہم تک پہنچایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور جو قصے بیان کیے جاتے ہیں اور جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے دھوکہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حدیث کے ذریعے سے بیان کیے واقعات اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، کہا کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش لیے ہوئے ایک بادل کا ٹکڑا وہاں سے گزر رہا تھا، بارش لیے ہوئے بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے گزر رہا تھا، تب تک کہ اس آدمی نے چلتے مسافر نے ایک آواز سنی۔ کیا سنی؟ اس کی حدیقت فلان، کہ اے بادل کے ٹکڑے جس نے بارش کو سمیٹا ہوا ہے، اس کی حدیقت فلان، فلاں آدمی کے باغ کو جا سیراب کرا، جب پانی برسا، کہاں؟ پوری زمین پر نہیں، ساری کھیتیوں پر نہیں، سارے باغات پر نہیں، اس کی حدیقت فلان، فلاں آدمی کے باغ کو جا سیراب کرا۔ فلاں آدمی کا نام لے کر یہ آواز سنی کس نے؟ راہ چلتے مسافر نے۔ بڑا تعجب ہوا کہ نہ اندھا نہ بندہ، نہ آس پاس کوئی شخص، نہ پرند نہ چرند، اس بادل کو حکم دینے والا کون؟ وہ جاتا ہے اس بادل کے پیچھے پیچھے، دیکھتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے، کیا ماجرا ہے اس کا، اس حدیقت فلان کا۔ بادل کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑا ایک پتھریلی زمین پر جو کہ سفید ہوتی ہے، بالکل سفید ہو چکی ہوتی ہے، پتھر ہے، اس پتھریلی زمین پر پانی برسا جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے جس طرح میڑیاں ہوتی ہیں اس میڑیوں میں جمع ہو کر اس میڑیوں کے ذریعے جانے لگتی ہیں، تو وہ آدمی اس میڑی کے پیچھے پیچھے چل بیٹھتا ہے اور میڑیوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پانی پہنچتا ہے، اور پانی پہنچتا ہے ایک آدمی کے باغ میں، اور ایک آدمی وہاں پر اپنی کھیتیوں کی رکھوالی کر رہا تھا، اپنے باغات کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اور وہ اپنے لوہے کے سامان سے اس پانی کو اپنے باغ میں کنورٹ کر رہا تھا، اس طریقے سے ہمارے وہاں کھیتیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا، آدمی کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ پانی اس کے باغ میں پہنچ رہا ہے، باغ والے سے پوچھا اور کھیت والے سے پوچھا کہ یار تمہارا نام کیا ہے؟ خیریت کے بعد پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں میرا نام ہے، مثال کے طور پر عبداللہ بتایا، عبداللہ میرا نام ہے۔ تو باغ والے شخص نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، نہ کبھی میں نے
آپس میں کبھی کوئی تعارف ہوا تو میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میں چل رہا تھا, راستہ جا رہا تھا اپنی منزل, تو بادل جو ہے آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے بادل کے ٹکڑے پر, اور اس کے معاملہ ہوتا ہے اور وہ پانی برساتا ہے اور وہ پانی آپ کے کھیت میں آتا ہے. کہا اگر اچھا ایسی بات ہے, اما اذا قلت, اگر تم میرے لیے بات کہہ رہے ہو کہ یہ واقعہ ہے اس وجہ سے میں تمہارا نام پوچھتا ہوں, میرا نام پوچھ رہے ہو, اگر یہ بات ہے تو سنو, میں میری کھیتی میں سے اور میرے باغ میں سے جو کچھ نکلتا ہے, 2 بیگھے کی اگر کھیتی ہے, جو کچھ نکلتا ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں کر لیتا ہوں. اپنی کھیتی اور اگنے والی کھیتی میں سے 3 حصہ کر لیتا ہوں. اتصدق بثلثی, اس کو 3 حصے میں کر لیتا ہوں, 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. مساکین کے اندر, محتاجوں کے اندر, ضرورت مندوں کے اندر 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. یعنی اگر جو ہے 100 روپے میرے پاس نکل رہا ہے کھیتی سے, تو میں جو ہے 33 روپے کچھ پیسہ جو ہے خرچ کر دیتا ہوں, اور 33 روپے کچھ پیسہ اب خود کھاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں, اور تیسرا حصہ جو بچتا ہے وہ اسی میں لوٹا دیتا ہوں, اسی کھیتی میں اس کو استعمال کر دیتا ہوں. یعنی جو پیسے جو لاگت آتی ہے اسی میں صرف کر دیتا ہوں. یہ میرا معاملہ ہے, باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہے. اس حدیث کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا. اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. بہت بڑا سبق کیا ہے کہ ہم اگر دنیا والوں سے پریشان نہیں ہونا چاہتے, ہم اگر دنیا کے قوانین سے پریشان نہیں ہونا چاہتے, اور زمین کی ناہمواری اور ناگواری کی شکایت نہیں کرنا چاہتے, اور آسمانوں کی جانب سے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں اتر رہی اس پر اگر ہم شکایت نہیں کرنا چاہتے اور پریشان نہیں ہونا چاہتے ہیں, تو اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح کرنا ہوگا. اللہ کے ساتھ, پروردگار کے ساتھ اور پروردگار کے بندوں کے ساتھ صحیح کرنا ہوگا. بندوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہوگا. لہذا ہماری جو آپ کی کمائی ہو اس میں ہم صدقے کا خوب خیال رکھیں. اور جیسا کہ اس حدیث میں بات ہے, اس کا انعام یہ ہے کہ جہاں دنیا والے پریشان ہوں گے بارشوں کے نہ ہونے سے, آسمان سے قطرے نازل نہ ہونے کی وجہ سے, وہاں آپ کو آپ کے صدقے کی وجہ سے, وہاں آپ کو آپ کے خیرات کی وجہ سے, وہاں آپ کو آپ کے زکوٰۃ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا. یہ اس کی برکت ہوگی, یہ اس کا نتیجہ ہوگا, یہ اس کا پھل ہوگا کہ آپ نے جو صدقہ کیا اپنے دل پر پتھر رکھ کر. جانتے ہیں صدقہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے اپنے نفس سے پہلے لڑنا پڑتا ہوگا, اپنے نفس سے پہلے لڑنا پڑتا ہوگا, تب کہیں جا کر اس کی جیب سے 100 روپے مسجد کے لیے نکلتے ہوں گے, تب کہیں جا کر اس کی جیب سے جو ہے غریبوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, تب کہیں جا کر 100 روپے جیب سے نکلتے ہوں گے. وہ کیسا بندہ رہا ہوگا کہ پوری کی پوری کھیتیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور 1 حصہ پورا کا پورا صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے. ہم میں سے بھی اگر ایسی مثالیں ملنے لگ جائیں تو یہ آسمانوں سے بارش نہ ہونے کی شکایت ہماری زبان پر نہیں رہے گی, اور یہ زمین کی جو ناگواری ہے اس کی بھی شکایت ہم سے دور ہو جائے. لہذا خوب صدقہ کریے. اور صدقہ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا آپ اگر 1 روپے صدقہ کرتے ہیں, 1 روپے مسجد میں دیتے ہیں, اور 1 روپے کسی غریب اور محتاجگی کو دور کرنے کے لیے دیتے ہیں, اپنے پڑوس میں جو لاچار ہے, بے بس ہیں, بیوائیں ہیں, ان کو دیتے ہیں 1 روپے, فقط 1 روپے دیتے ہیں. اس کی مثال اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. 1 روپے اللہ کے نزدیک کتنا ہوگا؟ کمثل حبۃ انبتت. آپ نے ایک دانہ اپنی کھیتی میں ڈالا. آج کل چرائی کا ماحول بھی آپ کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ مثال جو رب الجلال نے قرآن کے اندر بیان کی, ایک دانہ آپ کھیتی میں زمین پہ ڈالیں, اور اس زمین سے آپ کے لیے 7 بالیاں نکلیں, 7 ڈالیاں, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. 1 روپے کے بدلے آپ کو 700 روپے نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اتنا تو ملے گا قیامت کے دن, جہاں نیکیوں کے جو پائی کا انسان محتاج ہوگا قیامت کے دن, وہاں آج کا 1 روپے خرچ کیا ہوا انسان کو ایسے ملے گا جیسے اس نے 700 روپے خرچ کیا, بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ. لہذا ہمیں اپنی مسجد کے امور میں, اور میں اسی کے ضمن میں بتاتا چلوں, صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے. صدقہ وہ خرچ کرنا سب سے عظیم خرچ ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو, عمومی طور پر یہ بات آتی ہے
کہ زمین میں, اللہ کی زمین میں دو چیزیں کبھی بدلتی نہیں ہیں, دو چیزیں جلدی بدلتی نہیں اس کی جگہ, ایک عبادت گاہیں نہیں بدلتی ہیں, اور ایک شراب خانے نہیں بدلتے ہیں. آپ کا پیسہ, آپ کا صدقہ, اور آپ کا جو ہے آپ نے جو اپنے نفس سے خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں, مسجد کو بنانے میں, پلرس کو ڈالنے میں, دیواروں کو کھڑا کرنے میں, اور چھت کو ڈالنے میں جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے, یہ جب تک یہ مسجد باقی رہے گی آپ مر جائیں گے, آپ کا انتقال ہو جائے گا. آپ کی اولاد چاہے دعا کرے نہ کرے, آپ کی اولاد چاہے کچھ کرے نہ کرے, آپ کو اس کی نیکیوں کا جب تک کہ اس چھت کے سائے تلے عبادت ہوگی, جب تک کہ اس جو ہے پلر کے سائے میں, اس دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر مرد و حضرات, مرد و خواتین عبادت کریں گی, اس کا اجر, اس کی نیکی آپ کو ملتی رہیں گی. بارش کیوں رک جاتی ہے؟ ایک اور وجہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب تجارتوں کے اندر دھوکے بازیاں ہونے لگے, جب ترازو میں ڈانڈیاں ماری جانے لگے, جب ترازوؤں کے اندر جو ہے دھوکے بازیاں کی جانے لگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے, ہر طرف خشکی ہے, خشکی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ, جو انسان زکوٰۃ کا حقدار ہے, جو زکوٰۃ کا مالک ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے, اپنا مال لوگوں سے روک لیتا ہے, اپنا زکوٰۃ کا مال لوگوں سے روک لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنی بارش روک لیتا ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا, اور پھر جو بارش ہو جاتی ہے, جو ہمیں دکھ رہا ہے, یہ اگر یہ جانور نہ ہو تو یہ بارش کے قطرے آسمان سے نہ اترے. یہ رہی بات اس ضمن میں کہ بارش کیوں نہیں اترتی ہے اور زمین ہموار کیوں نہیں ہوتی ہے, یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے اپنی زندگی رب ذوالجلال کے خوف سے خالی ہونے کا نتیجہ ہے. ہم رب ذوالجلال کی جانب سے بے خوف ہو چکے ہیں, اس لیے آج یہ معاملہ خوف اور ہراس میں جینے کا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس ہراس سے نکلیں. ایک بات, بارش نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے, جس طریقے سے ہم عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں, عیدگاہ جا کر, کھلی جگہ پر جا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی, جب قحط سالی پڑنے لگ جاتی تھی, آسمان بارش نہیں برساتا, تو نبی علیہ السلام نکلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی جگہ پر جاتے, مدینے سے نکلتے, متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا, پرانے درانے کپڑے پہن کر, عاجز ہو کر اور تواضع اختیار کرتے ہوئے, فصلی رکعتین, اور 2 رکعت نماز پڑھتے, جس طریقے سے عید اور بقرعید میں نماز پڑھی جاتی ہے. اور اپنی چادر جو اوڑھے رہتے اس چادر کو پلٹ دیتے اور رب ذوالجلال سے ایسے کر کے دعا مانگتے, اپنے ہاتھوں کو پلٹ کر دعا مانگتے کہ الہ العالمین, یہ قحط سالی کا زمانہ آ گیا ہے, ہم جو ہے قحط سالی سے متاثر ہو چکے ہیں, زمین جو ہے خشک ہونے لگی ہے, بہائم جانور مرنے لگ گئے ہیں, الہ العالمین ہماری اس وبا کو اور قحط سالی کو ہم سے دور کر دے, بارش آسمان سے نازل فرما تاکہ ہمیں سیرابی حاصل ہو سکے اور ہماری زندگی کی ضروریات ہمیں فراہم ہو سکے. تو لہذا جب بارش نہ ہو اور بارش روک دی جائے آسمانوں سے, تب کیا کرنا چاہیے, غیروں کی طرح جو ہے پانی جو ہے ڈال ڈال کے جو ہے اس میں لوٹنا پوٹنا نہیں ہے. ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ مذہب ہے, ہمارا دین بڑا پاکیزہ دین ہے, اس نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے, ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے, کوئی غلط عقیدہ آپ کو نہیں دیا, کوئی غلط راستہ نہیں دیا. راستہ کیا دیا, بارش نہ اترے, نکلو میدان میں, اور نکلو کس حالت میں, نئے کپڑے پہن کر نہیں جیسے عید اور بقرعید میں نکلے تھے, بلکہ جو تمہارے گھر میں بوسیدہ کپڑے ہوں, جو میلے کچیلے کپڑے ہوں, اس کپڑے میں نکلو, عاجزی تواضع انکساری کے ساتھ, روتے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہوں, ٹھیٹھا اور ہنسی اور مذاق نہ ہو. میں دیکھتا ہوں لوگ جنازے میں جاتے ہیں, دیکھتا ہوں لوگ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں, ٹھیٹھا ہنسی مذاق کرتے ہوئے جاتے ہیں. اگر اس حال میں بھی ہم ٹھیٹھا اور ہنسی مذاق کریں گے تو پھر ہمارا دل مردہ ہو چکا ہوگا. لہذا ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ کھلے میدان میں نکلے یا عیدگاہ میں نکلے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں اور ہم جو ہے ہم خطاکار ہیں, ہم قصوروار ہیں. الہ العالمین ہمارے قصورواری کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو, ہمارے جانوروں کو الہ العالمین ان پر رحم فرما. الہ العالمین ہمارے خواتین کو, ہمارے نوجوانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین جو خواتین, جو بچیاں اسلام کا در چھوڑ کر جا رہی ہیں, الہ العالمین جو بچیاں کالج کے اندر پڑھ کر, یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ کر اپنے اسلام کو, اپنے رسول کو اور اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنی جنت کو چھوڑ کر جا رہی ہیں, الہ العالمین ان تمام کو اسلام کی آغوش میں رہنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ان تمام کو جو ہے
باپردہ رہنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے نوجوانوں کو الہ العالمین مسجد سے جڑ جانے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین قرآن کی جو عظمت ہے ان نوجوانوں کو بزرگوں کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھانے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.